نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله خالقنا العظيم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ نساء کی 99 آیت مقدسہ ہو گئی، 100 نمبر آیات کا آج درس ہوگا۔ گزشتہ آیتوں میں کہ جن کے اوپر ہجرت فرض ہو گئی تھی مکے سے، انہوں نے ہجرت نہ کی، ان کے بارے میں وعیدہ تھی کہ فرشتے ان کو جب موت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم کہ زمین میں ہم کمزور تھے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، سوائے ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں سے جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ راستہ جانتے ہوں، تو سو امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کر دے اللہ اور انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج فرمایا اور وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو اللہ کے راہ میں اب دیکھ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی۔ خالق اور مالک جو حکم دے تو انسان سنے کہ وہی رب نے کہا۔ انسان تو کہے تو ہو سکتے وہ وفا نہ کرے، کہ بڑا کہہ دے بچوں اب یوں کرو میں یوں کروں، یا بادشاہ کہتے عوام تم یوں کرو میں یوں کرو، ہو سکتے وہ نہ کر سکے، کیونکہ انسان کے اندر ہزاروں کمزوریاں ہیں۔ لیکن اللہ قدرت والا ہے، کن فیکون ہے، اور فرماتا ہے میرا حکم ہے، جہاں میری بندگی پر پابندگی ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کا تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور آپ پر پابندی کہ دیکھ یہ نہ کرنا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کے متعلق پابندی ہو، یا صحابہ کرام کے متعلق لوگ خرافات کہیں اور آپ بیٹھ کے سنیں، نہیں، سننے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے چلے جانا، کم از کم ادنا درجہ کہ آپ وہاں سے چلے جانا، کیونکہ انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ جان اللہ نے دی تو اللہ کی بندگی پہ، اب یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو برائی کو دیکھے تو وہ روکے، اب اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی؟ تو لہذا اب مکے سے ہجرت فرض ہو گئی تھی، اور فرمایا اب ایک صحابی رسول ہے، اس نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ تو اللہ فرماتا ہے کہ سوائے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے باقی جو نہ گیا تو جہنم ٹھکانا۔ بچوں کو بولا میں جا سکتا ہوں، میرے پاس وسعت طاقت ہے، میں جا سکتا ہوں۔ اتنا کمزور تھا، بیمار تھا کہ وہ اونٹ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ انہوں نے چارپائی میں اٹھایا اور روانہ ہوں گے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ 6 کلومیٹر تنعیم تک گئے اور انتقال کر گئے۔ ادھر صحابہ بھی پریشان، یا رسول اللہ وہ اس کا کیا ہوگا، ادھر مکے والے بھی خوش، چلو اس کا تو وہ جو ہے نا ہجرت بھی ختم ہو گئی اس کی، تو اس نے تو نہیں کی۔ تو رب نے فرمایا نہیں، جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرے گا، نکلا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ زمین میں وسعت پائے گا، مراغمن، جگہ کثیرن، بہت۔ علامہ قرطبی نے اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس پر مراغمن، یہ لفظ رغمہ یرغم ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ناک خاک آلود ہو،
یہاں پہ ہم نے بولا جگہ، یہاں پہ قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ مراغمن یعنی ایسا راستہ مل جائے گا کہ وہ اپنی قوم کی ناک خاک آلود کر دے گا. مراغمن جگہ یعنی اس سے کہ اس کو ایسی جگہ ملے گی کہ دشمنوں کی خاک ناک جو ہے نا خاک آلود ہوگی، شرمندگی کے دیکھیں ہم نے اس پر ظلم ستم کیا، یہاں سے مجبوراً نکلا اپنا گھر بار چھوڑ کر، لیکن ماشاءاللہ آج تو وہ مالا مال ہے. اللہ نے فرمایا میرے لیے نکلو گے تو. اب دنیا کا قانون دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ نے انی ذاہب الی ربی سیہدین، عراق چھوڑا نا، اپنے زمین سرزمین کو چھوڑا، اپنے خاندان والوں کو، اور شام کی طرف سفر کیا اور بچوں کو دشت بیابان میں چھوڑا. تو وہاں کہاں تک کوئی بولے نا کہ میں کہاں جاؤں، میرے وہاں تو کوئی آباد، تو کیا یہ مکہ کے سرزمین پر اس وقت کیا تھا؟ حرم شریف کا وہ اس کا بھی تو وجود نہیں تھا، سوائے ریگستان کے کیا تھا؟ ارے انسان تو چھوڑیں، حیوانات بھی نہیں، حیوانات تو چھوڑیں، ارے پرندے بھی نہیں، ارے پرندے تو چھوڑیں، ارے سبزہ بھی نہیں ہے. اور پھر بھی اللہ کا حکم ہے. اب دنیا والوں کو اللہ دکھاتا ہے نا کہ میں قدرت والا ہوں، اور وہ وہاں پہ اپنی گھر والی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو چھوڑتا ہے سپرد الی اللہ، اور وہاں دعا کرتا ہے اللہ اس کے بسلے والوں کو عشق امن کا شہر بنا اور پھلوں سے رزق دے اور امن اور خوشحالیاں دے. اب قیامت تک وہ پھل وہاں ہوتے کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے. اب کہا نا کہ جگہ بہت سارے مراغبن ان کے ناک خاک آلود ہوگی. باپ کہتا ازر عرفی باپ کہتا ہے ارے اگر تم میرے خداؤں کے خلاف بولتے تو یہاں سے چلے جانا ہمیشہ کے لیے. تو مراغمن ایسا راستہ مل جائے گا کہ وہ اپنے قوم کے ناک خاک آلود کر دے. مطلب یہ کہ ان کی مرضی کے خلاف ترک وطن کے چلا جائے. اس مطلب پر بھی یہ رغام سے مشتق ہوگا، اور رغام کا معنی خاک ہوگا. مجاہد نے کہا مراغمن یعنی ناگوار امور سے ہٹنے کا مقام، کہ یہاں یہ جگہ صحیح نہیں ہے لہذا یہاں سے ہٹ جا. اب عبیدہ رضی اللہ نے کہا کہ مراغمن یعنی ہجرت کا مقام بولا جاتا ہے. راغم تو قومی، میں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا. قاموس میں مراغمت چھوڑ دینا اور دور ہو جانا. مراغم جانے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، پناہ گاہ، حرکت کا مقام. اور یہ آگے مزید ان کی تشریح ہے. تو دیکھیں قرآن کا مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، ویسے تو بہت سارے لوگ چھوڑتے اپنے فیملی کو. اس وقت ہمارے لاکھوں مسلمان کیا پردیش میں نہیں ہیں، لیکن اللہ و اللہ کے نبی کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے رزق حلال کے لیے. یہ بھی میں ان کے بس بتاتا ہوں کہ کن کن چیزوں کے لیے آپ وطن چھوڑ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اگر مصر کو چھوڑا تو فرعون کی وجہ سے نا، کہ فرعون نے ظلم و ستم کیا، تو شام میں اس سے اچھے آباد ہوئے نہیں ہوئے. تی کے میدان میں کیا کچھ نہیں ملا انہیں. وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سائے کے لیے بادل آ گئے، اور کھانے کے لیے کوئی مشقت نہیں تھی، منہ و سلوہ آیا. اور پانی کے لیے بولے جس پتھر کو مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اور شام کی سرزمین ملی، وہی مصر دوبارہ مل گیا. فرعون تو ویسے بھی گیا. تو کتنے وسعتیں ملی، اگرچہ ابتدائی دور تو بڑا مشکل تھا. تو مدینہ تو طیبہ جب گئے تو وہاں ہاتھ اٹھاتے یا اللہ میرے ابا جان نے تو مکے کے لیے دعا کی، اس سے دگنی برکتیں اس کے رزق اور اس میں اب عطا کر دے. آج جو خوشیاں مدینہ میں ملتی ہے وہ کیا بات ہے، کون سی نعمت ہے. نام تھا یثرب، بیماریوں کی ملامت ہونی، شرمندگی کی جگہ، اور بولا نہیں یہ تو مدینۃ المنورہ ہے، مدینۃ الطیبہ ہے. یہ تو کتنے نام ہے طیبہ، ہاں کیا کیا پیارے پیارے نام ہیں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ خاطر تو یہاں دنیا بھی آباد ہے. ہاں حضور جنتیوں کے سردار ہے تو جنت میں پوری نعمت ہے. جہنم والے حضور کے محبت سے محروم ہے تو سب سے بری جگہ. تو اب مدینہ منورہ ایسی جگہ بن گئی کہ کلمہ پڑھنے والے یہ چیزیں جانتے ہیں. زڑگی استرگی لگوا قدم لارا، ہر زبان میں نعتیں مدینہ منورہ، اللہ اکبر.
تو رب نے فرمایا مراغمن کثیرا وسع، ہاں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، گھبرائے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے کمر بستہ رہے، جان چلی جائے لیکن اس پر وہ گھبرائے نہیں، اور جو نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف، پھر موت نے اس کو گھیر لیا، اس کا اجر جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ یہاں دیکھیں ہجرت کی کتنی وہ ہے، وہ مزید تفصیل میں تھوڑی سی مختصر سی تفصیل کر دوں کہ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی مالکی متوفہ 543، وہ ہجرت کے متعلق چند باتیں کرتے، کہتے ہیں نمبر 1 دارالحرب سے یعنی دفع ضرر کے لیے ہجرت کرنا کہ تم سے تکلیف دور ہو، ایک تو ہے منفعت حاصل کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے دفع ضرر۔ دفع ضرر مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر، نفع حاصل کرنا جلب منفعت یہ بعد میں، پہلے ضرر کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ایک انسان کمزور ہے تو اور ایک طرف بیمار ہے تو وہ موٹاپے یا صحت مندی کے لیے بعد میں کرے گا، لیکن پہلے دوائی کرے کہ میری تکلیف دور ہو۔ تو پہلے ضرر کے میں نے کہا کہ دفع ضرر کے لیے ہجرت کرنا، دارالحرب سے کفرستان سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، ہجرت کی یہ قسم قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ سو جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے، اس پر دارالاسلام کے طرف دارالحرب میں اسلام قبول کیا، اب یا یہاں اس سے چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ دارالحرب میں ہی مقیم رہا تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 2 جس علاقے میں اہل بدع کا غلبہ ہو، بدعتی لوگ ہو، خرافات ہو، سنتوں کو ترک کیا ہو، بدعت کی بیماریوں سے بچائے اللہ۔ بہت سارے لوگ اب دیکھیں جامع قوالی ہو تو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، نہ نماز نہ وضو، بس یہ سے خرافات لگے ہوتے ہیں۔ جن بزرگوں نے جو ان کو سلام، خواجہ معین الدین چشتی وغیرہ، انہوں نے حکمت اور وہ الگ، لیکن اس دور میں بالکل تصور بھی نہ کیا کرو کہ اس دور میں بھی کوئی صحیح قوالی ہو سکتی، نہیں۔ علماء جو ایک فتویٰ دیتے تو ان پر 1000 مرتبہ سوچتے ہیں، سمجھ آئی؟ ابھی میں کہتا ہوں شادی حالوں میں جانا دیکھ لینا اکثر حرام ہے۔ اب کوئی بولے وہاں تو ولیمے ہوتے ہیں، میں بولا ولیمہ وہاں کہاں ہے؟ وہاں تو خرافات ہیں، مرد عورتیں ایک ساتھ ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وضو ہے، خرافات ہے، کہاں سے ولیمہ ہے؟ تو جس سنت سے بدعت مل جائے چھوڑ دو، اس سنت کو بھی چھوڑ دو۔ علماء کو ضرور یہ کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھ بدعت جہاں عام ہو جائے اس علاقے کو چھوڑ دو بھائی۔ یعنی بدعت اس کو کہتے ہیں بظاہر وہ اعمال جو ہیں وہ لوگ دین کے لیے کریں کہ یہ تو دین ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں، وہ دین کے خلاف ہے۔ اللہ بچائے۔ بدعتیوں کے ہم نشینی بھی بہت بری ہے، ان کے پاس نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو نہ ان کے ہم نشین بنو، دور رہو ان سے، کیونکہ تمہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ دنیا میں بدعات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، خاص کر محرمی بھی بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، دین کو بگاڑ کر رکھا ہے، نہ نماز ہے نہ وضو ہے، بس ادھر ادھر کے خرافات بنائے ہوئے، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو اہل بدعت کا غلبہ اور سلف صالحین پر وہاں تبرہ کیا جاتا ہو، صحابہ کے خلاف باتیں ہو، وہاں تو نہیں بیٹھ سکتا، وہاں سے ہجرت کرو۔ اور صالح مسلمان اپنی قوت سے اس بدعت کو مٹانے پر قادر نہ ہو، اس علاقے سے ان مسلمانوں کا ہجرت کرنا واجب ہے۔ اس کی اصل قرآن میں یہ آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اے مخاطب جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں گج بحثی کرتے ہیں، ادھر خرافات وغیرہ بکتے ہیں، تو ان سے اعراض کرو، وہاں سے چلے جاؤ حتیٰ کہ وہ کسی اور موضوع پر بحث کرنے لگے۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے، وہی میں ان سے کہا شیطان فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، تو ظالموں کے پاس یاد آنے کے بعد نہ بیٹھنا۔ نمبر 3 جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو اس سرزمین سے نکل جائے، کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حرام جہاں حرام کا ارتکاب کھلم اس علاقے کو بھی چھوڑ دو۔ رب کریم نے سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں فرمایا
والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ برائی کے مجلس، گناہوں کے مجلس میں حاضر بھی نہیں ہوتے، وہاں سے چھپکے سے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اتر رہا ہے۔ جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے نا، اگر وہاں کو جھوٹ اور وہ حرام خور اور ظالم اور بدکار اور شرابی تو یہی ہوگا، تو لہذا ان کی ہم نشینی سے ابو سلاقے کو چھوڑ دو۔ نمبر 4، جس علاقے مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقے میں چلا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 میں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے طرف، یعنی اللہ رب کے رضا کے طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، سورہ قصص میں نمبر 21 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر سے نکلتے ہوئے، فخرج نکلا منہا، اس شہر مصر سے ڈرتے ہوئے، اور وہ انتظار کرتے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے اس قوم ظالم سے نجات دے۔ ایک ہفتے میں اندر جو ہے مدین شہر پہنچ گیا، کیونکہ فرعونی تو تلاش کر رہے تھے۔ نمبر 5، جس شہر میں کوئی متعدی بیماری پھیلی ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا، کہ بیماریاں ہیں نکل جاؤ یہاں سے، سوائے تعاون بیماری کے، کہ اس کو حضور نے فرمایا جہاں ہو وہاں ڈٹے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ نمبر 6، جس علاقے میں مسلمانوں کو اپنے مال کے ضائع ہونے یا مالی نقصان کا یقینی خطرہ ہو تو اس جگہ سے پرامن کی طرف چلا جائے، پرامن علاقے کی طرف چلا جائے۔ نمبر 7، اس طرح جس جگہ انسان کی عزت اور ناموس کو یقینی خطرہ ہو اس علاقے کو بھی چھوڑ دے، وہاں سے بھی چلا جائے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں سے آپ کو چھوڑنا ضروری ہے وہ علاقہ، اور بعض ایسی چیزیں کہ وہ فرض تو نہیں ہے، وہ ضروری نقصان تو نہیں ہے لیکن فائدے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی بھی چند صورتیں بتا دیتا ہوں۔ کسی علاقے کے آثار عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دور دوسرے ممالک میں جانے، جیسے قرآن میں کہا اللہ فرماتا ہے فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ زمینوں میں چلتے نہیں ہیں، سفر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ظالموں کا انجام، جھوٹوں کا انجام، تو اس لیے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے چلتے۔ تو اس نوع کے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، تو عجائبات دیکھنا۔ اور یہ قول یہ بھی ہے کہ اس نے باطل کو مٹانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔ ذوالقرنین کا روایت ہے نا کہ وہ زمین میں بہت چلا تھا۔ اور نمبر 2، حج کرنے کے لیے سفر کرنا، یہ سفر زندگی میں ایک بار استطاعت ہو تو فرض ہے، اور بار بار جانا کیا ہے، مستحب ہے۔ نمبر 3، جہاد کے لیے سفر کرنا، اگر دشمن اسلامی ملک کے سرحد پر حملہ آور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض عین ہے، اور تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن یہ بھی امام یا امیر کی دعوت پر ہر انسان خود مختار نہیں ہے۔ حکومت وقت جو بر اقتدار ہیں وہ یہ چیز، جیسے ہماری فوج ہے تو جس بارڈر پہ ضرورت ہے وہاں پہ جائیں گے، ایسے نہیں کہ کوئی مسجد کا امام کھڑا ہو جائے کہ میں جو ہے نا اس علاقے میں، یہ نہیں، مکمل مسلمان متحد ہوں گے تو کامیابی ہوگی نا، انفرادی طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، اگر اپنے شہر میں رزق حلال اور معاش کا حصول مشکل ہو، متعذر ہو، اور کسی دوسرے شہر میں رزق حلال کاروبار زیادہ ہے حاصل ہو تو اس شہر میں جانا اس پر فرض ہے، کیونکہ رزق حلال کا طلب بھی فرض ہے نا، کہ بھئی یہاں کاروبار نہیں تو بھیک مانگو کیا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ مزمل میں 20 نمبر آیت ہے کہ اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل رزق حلال تلاش کریں گے۔ نمبر 5، تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارت کے لیے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ گناہ نہیں، مقصود نہ ہو تو حج سے کہ بس پیسے کمانا ہے، مقصود اللہ کی رضا ہو، لیکن اگر کوئی کاروبار مل رہا ہے تو کر لے، پابندی تھوڑی ہے۔ علم دین اور علم نافع کے طلب کے لیے سفر کرنا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں رب کریم نے فرمایا تو مسلمانوں کے ہر گروہ سے کیوں نہ ایک جماعت دین سیکھنے کے لیے روانہ
ہوئی تاکہ وہ واپس آ کر اپنے قوم کو ڈرائے. کیوں نہ نکلی, کیوں روانہ نہیں ہوئی؟ ہاں شاید کہ وہ واپس آئے اور ان لوگوں کو بتائے. دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ جو دین تو سیکھے. دین سیکھنے کے لیے کل جو ہم نے واقعہ بتایا جمعے کے زمان میں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیوں کہ دین سیکھا. پھر ہندوستان میں تو کتنی تبلیغی, لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوں. تو دین سیکھے گا تو تبلیغ کرے گا نا. ایسے نہیں کہ پہلے نماز آتی نہیں ہو پہلے سے تبلیغ شروع کری, بعد میں علم آ سے نہیں. پہلے بھائی اور بغیر اس سے نہیں ہوتا. کوئی اردو کا رسالہ پڑھا کہ میں پڑھ رہا نہیں. علماء کے ہم نشین, تمہارا تزکیہ تو ہو, اللہ والوں کے پاس تو بیٹھو, طریقے تو سیکھو. آج دیکھیں دنیا کا کوئی بھی انسان ہے, ڈاکٹر ہے تو پریکٹیکل سیکھتا ہے, انجینئر ہے تو پریکٹیکل سیکھتا ہے, کوئی بھی ہو. لیکن انہوں نے سمجھا کہ دین بڑا آسان ہے. ایک جاہل بھی بیٹھ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے, بس نہ علماء بولے کیا ہوا ہے, بس ہم تو اردو تو ہمیں آتی ہے. اردو آتی, اتنا آسان ہے. قرآن پاک کو بار بار پڑھنا ہوگا, مشائخ سے سننا ہوگا, حدیث بار بار پڑھنی ہوگی, فقہ پڑھنا ہوگا. کس طرح اس میں وہ آپ دین سیکھو گے؟ خواہ بس سونار بھی اگر بنتا تو کتنا ٹائم لگاتے کہ سونا بنا رہے, اور تو انسانوں کو بنا رہا ہے, انسانوں کو روحانی علاج کر رہا ہے. تو اس کے لیے سفر کرنا اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا. کتنے اولیاء اللہ, خاص کر یہ واقعہ جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ کے پاس جاتے تو نیک لوگوں کے پاس جانا دیکھے یہ. اور باقاعدہ حدیث میں کوئی کسی نیک انسان کے پاس جاتے تو فرشتہ پوچھتے ہاں کہاں جا رہے ہو؟ بولا فلاں. بولا کوئی کام ہے, کوئی احسان کیا ہوا ہے کیا؟ بولے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا کہ اللہ کی محبت جو ہے اس شخص کے لیے واجب ہے. ہاں وجبت محبتی المتحابین فیہا. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں. المتحابین فیہا المتجالسین فیہا المتبادلین فیہا. تو یہ آخری بات کہ متبرک مقامات کے زیارت کے لیے سفر کرنا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا دو جہان نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا سامان سفر نہ باندھنا. میری یہ مسجد, مسجد حرام اور مسجد اقصی. بخاری کی حدیث ہے, ابو داؤد وغیرہ بہت ساری کتابوں نے لیے. اور نمبر 10 اسلام کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا اور دشمن سے مقابلوں کے لیے مجاہدوں کا جمع ہونا. اور نمبر 9 ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا, رشتہ داروں اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا. نمبر 10 ملک کے نظم و ضبط چلانے اور انتظامی امور کے لیے سفر کرنا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جائز ہیں, ہاں اللہ کریم سے مستحب ہیں. بعض فرض ہوتے ہیں, بعض سنت, مختلف ڈگریاں ہوتی ہیں. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا, طلب علم کے لیے نکلا, اس کی محتاجی قیامت تک ان کا بیڑا پار ہے. حج کے لیے نکلا محتاجی, حج ہر سال اس کا حج ہوتا رہے گا. جہاد کے لیے نکلا, ہجرت کے لیے نکلا. کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے. اللہ کے رضا کے لیے اس کا سننا اور اللہ کے رضا کے لیے اس پر عمل کرنا پیارے نبی کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمارے مقدر میں کر دے. اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کے محرومینوں کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.